وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على السلام الرسول علیکم ورحمۃ إلا اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم. قرآن کی کچھ آیات کی ہم آپ کو تلاوت سنا رہے تھے، اس میں سے 2 ابھی باقی رہتی ہیں، لیکن جو آیات آپ نے ابھی سنی ہیں جن کی تلاوت اور اس کے علاوہ بھی متعدد آیات اور احادیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا حکم ملتا ہے تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہم ہدایت یافتہ بن جائیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن جائیں، اور اس کے علاوہ آخرت میں اجر عظیم پانے والے بن جائیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہر حال میں لازم ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ شجاعت، صبر و اثبات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرما برداری تھی جو نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی اور نہ بعد میں ہوگی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور آپ کی اطاعت سے مشرق اور مغرب کے ممالک کے ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا، اور نہایت تھوڑی تعداد کے باوجود سب پر غالب آئے، یہاں تک کہ اللہ کا بول سب پر بالا ہو گیا اور اس کا دین سب ادیان پر غالب آ گیا، اور صرف 30 سال سے بھی کم عرصے میں اسلامی ممالک مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آپ کے کتنے اطاعت گزار یا فرما بردار ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں رائج ہیں، ہمارے اندر کتنا شوق ہے کہ ہم آپ کی احادیث مبارکہ کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنائیں۔ ہم تو اتنے سہل پسند ہیں کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اسے اپنا لیتے ہیں۔ تو ہماری محبت میں کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن طریقہ اطاعت میں کمی ہے۔ ہمیں صحیح دین سیکھنا ہے پہلے، پھر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ کی جانے والی محنت روز قیامت نتیجہ خیز ہو اور برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے بھی تھک کر جائیں اور آخرت میں بھی کچھ ہاتھ نہ آئے۔ ایسی محنت اور کوشش ہم نے نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی، مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا: علیکم بکتاب اللہ وسترجعون الی قوم یحبون الحدیث انی فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری احادیث سے محبت کریں گے،
ایسے میں جو شخص مجھ سے ایسی باتیں منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کرنا، اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ رونما ہوتا ہے، اسی لیے پھر یہ سنگین معاملہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں کر لے۔ تو ہمیں صرف اور صرف سچی اور صحیح بات روایت کرنے کا حکم ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ صرف وہی حدیث روایت کی جائے جو صدق و حق پر مبنی ہو، جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ سچے اور نیک راویوں سے روایت ہوئی ہے، اور جو فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ایاکم و کثرت الحدیث انی فمن قال علیہ فلیکن حقا او صدقا، کہ روایت میں کثرت حدیث سے بچو، جو شخص مجھ سے روایت کرنا چاہتا ہے وہ سچی اور صحیح بات ہی روایت کرے۔ ومن یقول علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو شخص مجھ سے ایسی بات منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی تو پھر اس کو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ کر لینا چاہیے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، من حدث انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو شخص مجھ سے حدیث روایت کرتا ہے اور یہ خیال بھی کرتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اور اسی زمانے کے بارے میں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ آخری زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا۔ ایسی صورت میں ان حدیثوں سے بھی بچو اور ان حدیث کی روایت کرنے والوں سے بھی بچو۔ تو کیا آج ہم اسی دور سے نہیں گزر رہے کہ ہم میڈیا پہ احادیث دیکھتے ہیں جو نشر کی جاتی ہیں، جس کے ساتھ کوئی ریفرنس نہیں ہوتا یا بسا اوقات ریفرنس ہوتا ہے اور وہ حدیث اس ریلیونٹ بک کی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ صحیح بخاری کی نہیں ہوتی۔ تو یہ پیشن گوئی جو ہے اسی زمانے کے بارے میں تھی۔ تو آج پھر ضرورت ہے کہ اگر ہم اس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہمارے سامنے اگر ایک حدیث آئے تو ہم ایٹ لیسٹ خود سے اس کو پرکھ سکیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ایک سیشن ارینج کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ صحیح اور ضعیف حدیث کو ہم کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں یا پرکھ سکتے ہیں، یا اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں، یا مزید یہ کہ اس کی تخریج ہم کیسے نکال سکتے ہیں۔ اور آج کی جو حدیث ہے جس پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے جس پر میں نے ابھی بات کی ہے کہ اتباع سنت کی طرف بلانے والے کی فضیلت، تاکہ ہم لوگوں کو صحیح احادیث کی طرف بلائیں اور دعوت دیں، کیونکہ محدثین کے ہاں صرف صحیح احادیث ہی قابل حجت ہیں اور ان پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور ضعیف احادیث جو ہیں وہ حجت شرعی نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم موبائل سے شروع کرتے ہیں کہ موبائل پہ ایسی کون سی اپلیکیشنز ہیں جن کی مدد سے ہم حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں یا اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں یا اس کی تخریج نکال سکتے ہیں۔ چیٹ باکس میں ایک لسٹ سینڈ کی گئی ہے، 6 اپلیکیشنز موبائل کی بتائی گئی ہیں، آپ ان کو بے شک ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہم اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے جس طرح آپ کو وہ سینڈ کی گئی ہیں۔ صدیقہ جی اگین پوسٹ کر دیجئے یہاں پہ تاکہ اگر کسی نے لیٹ جوائن کیا ہے تو وہ بھی اس میسج کو دیکھ سکیں۔ اگر کہیں میری آواز ڈراپ ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنا مائک اوپن کر کے کر سکتی ہیں۔ میں اب موبائل سے اپنی اسکرین شیئرنگ کرتی ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے دکھا سکوں۔
جی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی۔ چلیں الحمدللہ۔ میں دو موبائلس اپڈیٹ کری ہوں، ایک سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ڈسپلے دکھاؤں اور دوسرے سے میری وائس آپ تک شیئر ہو جائے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایشو لگے تو آپ نے مجھے اپنا مائک اوپن کر کے بتانا ہے۔ یہ آپ کو سامنے اسلام 360 ایپ شو ہو رہی ہے۔ اس کا جو فرسٹ انٹرفیس ہے وہ یہی ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جو حدیث آج ہم سرچ کریں گے یا جس پہ ورک آؤٹ کریں گے، میں وہ پہلے آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ حدیث نمبر سنن ابو داؤد کی 4609 ہے، سنتوں کا بیان۔ حدثنا یحیی بن ایوب حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر قال اخبرني العلاء یعنی ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى ہدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کی طرف بلائے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثواب کے برابر جو نیک کام میں اس کے تابع ہوں گے، اور بتانے والے کا ثواب کرنے والوں کے ثواب سے گھٹایا نہیں جائے گا، یعنی دونوں کو پورا ثواب ملے گا برابر۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بتانے والے کو ملے اور کچھ کرنے والے کو۔ اور جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائے تو اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کے کہنے والوں پر ہوگا، اور گمراہ کرنے والے کا گناہ کرنے والوں کے گناہ کو نہیں گھٹا کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کو برابر پورا پورا گناہ ہوگا۔ السلام علیکم، سوری ٹو انٹرپٹ۔ آپ یہ جو حدیث کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو ایپ دکھ رہا ہے اس میں، ایپ میں میں اب یہ آپ جو کو ایپ پڑھ رہے سے بھی ہیں؟ دکھاتی ہوں۔ ہاں جی، اچھا ابھی میں نے آپ کو صرف ریڈ کر کے دکھائی ہے۔ اب اس ایپ پہ دیکھیے نیچے آپ کو کچھ آپشن شو ہو رہی ہیں، ایک قرآن کی ہے، ایک حدیث کی ہے اور ایک ہوم۔ تو ہم ابھی اس کے ہوم پیج پہ ہیں، تو میں نے حدیث پہ کلک کیا۔ یہاں پہ مجھے صحاح ستہ کی بکس شو ہو رہی ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن باجہ، سنن نسائی اور مسند احمد۔ تو اس میں اب ہمیں چاہیے سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4609۔ تو اس پہ کلک کیا۔ یہاں پہ یہ تمام اس کے ابواب ہمیں شو ہو رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حدیث ہم جلدی سے تلاش کر لیں، کیونکہ اگر ہم ان ابواب میں تلاش کرنے لگے تو ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ اوپر آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے کہ میں نے سرچ پہ کلک کیا۔ اب یہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو انگلش یا اردو میں لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو نہیں،
ہمیں حدیث نمبر پتہ ہے تو حدیث نمبر کے ذریعے ہم اس کو سرچ کریں گے۔ اگر ہمیں اس کا صرف اردو ٹیکسٹ پتہ ہے تو ہم اردو ٹیکسٹ کے کچھ الفاظ یہاں سرچ ان حدیث میں لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو کریں گے حدیث نمبر کے ذریعے، کیونکہ حدیث نمبر ہمیں پتہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 4609۔ تو میں آپ کے سامنے یہ لکھ رہی ہوں یہاں پہ، اس کو آپ دیکھیے 4609، اور میں نے سرچ پہ کلک کیا تو اس نے یہ ریلیونٹ حدیث سرچ کر کے ہمیں شو کر دیے، اور یہ وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو راہ حق کی دعوت دے اسے اسی قدر ثواب ہے جس قدر اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا، اور ان اتباع کرنے والوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس قدر گناہ ہوگا جس قدر اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اس وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ حدیث اب ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ دیکھیے اگر میں اس کے مور پہ کلک کرتی ہوں تو یہاں پہ اس کا ریفرنس آ جائے گا۔ ریفرنس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کا باب بتایا گیا ہے، اور کتاب سنتوں کا بیان، اور نیچے باب، اور پھر اس کے علاوہ نیچے اس کا ریفرنس بھی بتایا گیا ہے، اسٹیٹس یعنی یہ صحیح ہے، اور نیچے ہمیں اس کی کچھ تخریج بھی ملتی ہے۔ لیکن میں اسلام 360 ایپ کی تخریج کو اتنا پروموٹ نہیں کروں گی، ہمیں تخریج کے لیے کوئی زیادہ اوتھینٹک سورس ہی دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ہمیں اس کا اسٹیٹس نظر آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ شیخ البانی کی تحقیق ہے، جس کو انہوں نے یوز کیا ہے۔ شیخ البانی جو ہیں ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں کہ جنہوں نے صحاح ستہ پہ ان کی احادیث پہ حکم لگائے ہیں، یہ انہی کی تحقیق ہے۔ تو اس سے آپ کوئی بھی حدیث جس کے نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے، اس کا نمبر آپ کو پتہ ہے یا باب پتہ ہے، تو آپ آسانی سے اس ایپلیکیشن کی مدد سے اس حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں اور اس کا حکم جان سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ جو ضعیف حدیث ہوگی اس کے اسٹیٹس میں لکھا ہوگا کہ یہ ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اسی حدیث کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ جو نیچے شیئر کا آئیکن ہے، اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جسٹ عربک کرنی ہے، ٹرانسلیشن یا بوتھ۔ اس کی ٹرانسلیشن اردو اور انگلش دونوں میں آتی ہے، تو اس کو فی الحال میں بوتھ کے ساتھ شیئر کروں گی، یعنی کسی کو ہم نے صحیح حدیث سینڈ کرنی ہے تو ہم اس طرح سے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم کی قلت ہے، تو اس لیے ہم اپنا ٹائم سیو کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے موبائل میں نہیں ہے تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ ہمارے پاس جو دوسری اپلیکیشن ہے وہ ہے جامع الکتب التسعہ۔ اس کا آپ انٹرفیس دیکھ لیجئے، کچھ اس طرح کا ہے۔ اس میں بھی صحاح ستہ کی کچھ بکس شو ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر کتابیں بھی ہیں۔ یہاں پہ اب سرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں نیچے دیکھیں کتب میں یہ ساری کتابیں شو ہو رہی ہیں، اور ملفاتی میں جو فائلز ہوتی ہیں PDF، وہ ہمیں یہ بحث چاہیے، یہ جو سرچ ہے اور یہ بحث لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہی حدیث نمبر ہم لکھیں گے 4609، اور ابحث پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اس کو فائنڈ کرے گا اور سرچ کرے گا، اور اس ایپ کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام سے یہ ریلیونٹ حدیث سرچ کر کے اس میں دیکھیے کہ جامع الکتب التسعہ میں اس نے ہمیں آپشنز دے دیں کہ صحیح بخاری میں بھی 4609 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں بھی۔ تو سنن ابی داؤد میں ہمیں یہ حدیث چاہیے تھی، اور میں نے اس کو کھولا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے، آپ اپنے موبائل پہ اس کو ضرور کریے۔ نیچے اس کی کچھ اور آپشنز ہیں، اس کی تخریج بھی دی گئی ہے۔ تخریج سے مراد یہ ہے کہ یہی حدیث اور حدیث کی کن کن کتب میں پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 2674 نمبر پہ،
جامعہ ترمذی میں بھی ہے 2674 نمبر پہ، مسند دارمی میں ہے 530، مسند احمد 9160۔ تو یہ تخریج ہے۔ تخریج سے ایک تو ہم اس حدیث کو دیگر کتب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ اچھا یہ حدیث اتنی ساری کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ ہم اگر کوئی ایک حدیث پڑھتے ہیں، بے شک اس کا ساتھ میں ریفرنس بھی لکھا ہوا ہو، لیکن اس پہ اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اسی حدیث کو ہم اصل مصادر میں جا کے دیکھتے ہیں یا اس کی تخریج دیکھتے ہیں، تو وہ جو شرح صدر ہے وہ الگ ہی ہے۔ یہ اس کی تخریج ہے، اور پھر ساتھ میں اس کا حکم بھی ہم جان سکتے ہیں کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ پھر آ جاتے ہیں روات۔ اس حدیث میں جو راوی ہیں ان کا ذکر، یحییٰ بن ایوب، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے ان کو ثقۃ کہا ہے۔ تقریب التہذیب کتاب ہے جرح اور تعدیل کی، جس میں راویوں کے مراتب بتائے گئے ہیں یا ان پہ حکم لگایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، آپ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، راویوں کے حکم جاننے کے لیے کہ کون سا راوی اوتھینٹک ہے اور کون سا نہیں۔ اور یہ جتنے بھی محدثین ہیں، جیسے میں نے شیخ البانی کا کہا کہ انہوں نے صحاح ستہ پہ حکم لگائے ہیں، تو انہوں نے یہ حکم ایسے نہیں لگائے، بلکہ انہوں نے راویوں پہ باقاعدہ تحقیق کی ہے، کون سا راوی اوتھینٹک ہے، کون سا ضعیف ہے۔ اسی بنیاد پہ اپنی اسی سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے احادیث پہ حکم لگائے ہیں۔ حدیث کے سارے طرق کو انہوں نے جمع کیا ہے، سب کا جائزہ لیا ہے، راویوں کا جائزہ لیا ہے، اور پھر جا کے انہوں نے ایک حدیث پہ حکم لگایا ہے۔ تو یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ ہم بس اتنا ہی سیکھ لیں کہ ہم کسی حدیث پہ حکم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے ہیں اسماعیل بن جعفر، ان کو بھی ابن حجر نے ثقۃ ثبت کہا ہے تقریب التہذیب میں۔ پھر تیسرے راوی ہیں العلا ابن عبد الرحمن، یہ صدوق راوی ہیں۔ صدوق کا جو درجہ ہے وہ ثقہ راوی سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ صدوق راوی وہ ہوتا ہے کہ جس کے حافظے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، صحیح درجے کی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہمیں اس حدیث کا کوئی تابع مل جائے جس میں اس راوی کی جگہ کوئی اور راوی ہو کسی اور حدیث میں، اور حدیث کے الفاظ وہی سیم ہو، تو پھر اس طرح وہ حدیث صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، ورنہ صدوق راوی کی جو حدیث ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ پھر عبد الرحمن بن یعقوب جو ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ عربی میں شرح بھی دی گئی ہے اس کی، تو یہ آپ اردو کے ساتھ عربی میں شرح بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر کتابیں ہیں ان کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، تو ہمیں ہمارے اندر ضرور یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور باقاعدہ کسی ٹیچر سے سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم عربی میں بھی شرح پڑھ سکیں گے۔ تو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے، آپ اس کو ضرور کیجئے اپنے موبائل میں۔ ایک یہ عربی میں بھی ہے مکتبہ شاملہ، جیسے عام طور پہ لیپ ٹاپس میں ہوتی ہے، اس میں بھی کافی ساری کتابیں دی گئی ہیں عربی میں، اور ہم اپنی مطلوب کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ریڈ کر سکتے ہیں۔ جو مکتبہ شاملہ لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ موبائل کا مکتبہ شاملہ ہے، اس میں بھی عربی کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں خود اس کو استعمال کرتی رہی ہوں، اور بہت سی کتابیں اس میں موجود بھی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی تقریب التہذیب کا نام لیا، تو جو راویوں سے متعلق ہے ان کی جرح و تعدیل پر، تو آپ اس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی انٹرفیس کافی آسان ہے، یوزر فرینڈلی ہے۔ پھر یہ ایک اور اپلیکیشن ہے ایزی قرآن اور
حدیث، اس میں حدیث پہ جب ہم جائیں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں حدیث کی بک ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داود ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. یہاں پہ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو حدیث سنن ابی داود کی 4609 ہے، وہ کتاب سنتوں کا بیان میں ہے. تو سنت کا بیان اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمیں یہ حدیث ملے گی 1221 نمبر پہ. میں آلریڈی اس کو دیکھ چکی ہوں تو اس لیے مجھے یہ پتہ ہے. 1221، یہ دیکھیے یحییٰ بن ایوب کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ یہی حدیث ہے. پھر اس کے بعد جو اپلیکیشن ہے اشاعت الحدیث، یہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی ہے. یہ بھی عصر حاضر کے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں. جیسے میں نے شیخ البانی کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ اسی لیول کے ہیں محدث، اور انہوں نے بھی صحاح ستہ پہ حکم لگائے ہیں. یہ ان کی اپلیکیشن ہے. اس میں ہمیں سنن ابی داؤد چاہیے، اور ہماری جو حدیث ہے وہ 4609 ہے. یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اور نیچے بتایا گیا ہے کہ یہ تحقیق و تخریج ہے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی، اور اوپر سٹیٹس بھی لگایا ہوا ہے یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ جو تحقیق ہے یہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی ہے. اور اس ایپلیکیشن میں کچھ کتب بھی موجود ہیں. یہ دیکھیے، یہ بھی حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی ہی کوشش ہے. یہ نماز کے بارے میں کتاب ہے، اور یہ الہدیٰ کے نصاب میں بھی شامل ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں. کافی آسان ہے اس طرح سے ریڈ کرنا. یہ فہرست دی گئی ہے، ہم اس پہ بھی کلک کر کے ڈائریکٹلی جو ہمیں اپنا چاہیے میٹیریل ہم اس پہ جا سکتے ہیں. تو اپلیکیشنز نے اب یہ بہت آسانی کر دی ہے کہ کتابیں اس طرح سے موجود ہوتی ہیں وہاں پہ. تو ہمیں ان کو ضرور ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ PDF میں بکس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گوگل سے، تو اس کے لیے پھر آپ اس کو پراپر اپنے پاس سیو کیجئے ڈرائیو وغیرہ پہ. میں اب اس کو لیپ ٹاپ پہ کنورٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اب یہاں سے کچھ سکھا سکوں، اور میرے موبائل کی چارجنگ کم ہے. آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟
اس میں نے کچھ اپلیکیشنز یہاں پہ اوپن کی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے لیپ ٹاپ کے لیے، جامع خادم الحرمین الشریفین لسنت النبوی. اس کو آپ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے ہیں کتب المتون. اس میں سنن ابی داؤد 4609 حدیث نمبر ہمیں مطلوب ہے، جس کی ہم تحقیق کر رہے ہیں. اگر میری آواز آپ کو صحیح نہ آئے تو آپ نے بتانا ہے. اس میں دیکھیے کہ 4609 نمبر پہ وہ حدیث نہیں کھلی جو موبائل پہ میں آپ کو دکھاتی رہی ہوں اب تک. یہ مسئلہ بھی آپ کو پیش آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس حدیث کا کوئی نمبر ہو لیکن وہ ریلیونٹ اپلیکیشن میں کھلے ہی نہ، یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایک اپلیکیشن میں اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اور کسی دوسری اپلیکیشن میں اس کا دوسرا نمبر ہوتا ہے، تو پھر ایک کنفیوژن جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جس کا نام ہے muhaddis.com. یہ میں نے سامنے وہی کھولی ہوئی ہے. اس میں یہ دیکھیے رائٹ سائڈ پہ آپ کو احادیث کی صحیح ستہ کی کتب شو ہو رہی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد. اس میں اب ہمیں سنن ابی داؤد پہ جانا ہے اور ہمیں سرچ کرنا ہے 4605 نمبر حدیث کو. یہ دیکھیے اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہے. یہاں جہاں 1 لکھا ہے یہاں ہم 4605 لکھیں گے اور انٹر کر دیں گے. تو ہمارے سامنے یہ وہی حدیث کھلی ہے جو میں آپ کو دکھاتی رہی ہوں، لیکن یہ 4605 نہیں ہے، یہ 460 ہے. یہ دیکھیے یحییٰ بن ایوب کی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث، یہ اس کا ترجمہ ہے. آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہی حدیث ہے. جو ہے راہ حق کی دعوت دے اسے اس قدر ثواب ہے جس قدر اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا. اب یہ اس کا ایک نمبر تو آ گیا ہمارے پاس. اس ویب سائٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ تراکیم بھی دی گئی ہیں ہر حدیث کے ساتھ، کہ اس حدیث کے اور دیگر نمبرز کون کون سے ہیں. جیسے اس حدیث کا ایک اور نمبر 4630 بھی ہے. مکتبہ شاملہ میں اس حدیث کا نمبر 4609 ہے. برنامج الکتب التسعہ میں اس کا نمبر 3993 ہے. جامع خادم الحرمین، یہ جو ابھی میں آپ کو ایپ دکھا رہی تھی، موبائل پہ بھی میں نے دکھائی تھی اور یہاں لیپ ٹاپ پہ بھی، اس میں اس حدیث کا نمبر 4595 ہے. اب اس کے ذریعے ہم سرچ کرتے ہیں 4595. فور فائیو نائن فائیو یہاں پہ اب میں لکھتی ہوں حدیث نمبر 4595. تو میں نے انٹر کیا تو میرے سامنے اب وہی ریلیونٹ حدیث الحمدللہ کھل گئی ہے. یحییٰ بن ایوب کی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے.
من دعا الی الہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ تو یہ وہی ایگزیکٹ حدیث ہے جو 4609 نمبر پہ تھی۔ تو ان کو کہا جاتا ہے تراکیم، ایک حدیث کے ڈفرینٹ نمبرز۔ تو ہم اس ویب سائٹ، آپ اس کو نوٹ کر لیں، muhaddis.com، اس پہ جا کے اگر ہم نے ایک نمبر سے حدیث کو کھول لیا ہے تو ہمیں اس کے باقی نمبرز بھی نوٹ کر لینے چاہیے تاکہ ہم باقی اپلیکیشنز پہ بھی اس کو کھول سکیں۔ تو آپ سب یہ جو میں نے آپ کو لنک سینڈ کیے ہیں موبائلز کے، یہاں سے آپ ان احادیث کو کھولنے کی پریکٹس کیجیے گا۔ یہاں پہ بھی تخریج دی گئی ہے، اور اس ایپ کا فائدہ یہ ہے، یہاں پہ تخریج کچھ اس اسٹائل سے دی گئی ہے کہ ساتھ میں یہ آپ کو بلیو نمبرز نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ہم ڈائریکٹلی اس حدیث کو کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں، جیسے اخرجہ مسلم فی صحیح مسلم میں یہ حدیث 2674 ہے، تو میں نے اس پہ کلک کیا تو ساتھ ہی صحیح مسلم کی یہ حدیث کھل گئی۔ یہ دیکھیے، یہ بھی حدثنا یحییٰ بن ایوب، یہ وہی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے۔ تو اسی طرح ترمذی میں یہ 2674 نمبر پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کھل گئی ہمارے پاس۔ راوی فرق ہو سکتے ہیں اس میں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا، یہ کامن ہے تمام احادیث میں، علاء ابن عبد الرحمن، تو اس کو کہا جاتا ہے مدار، یعنی وہ راوی جو تمام احادیث میں کامن ہو اس کو مدار کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کے جو راوی ہیں وہ چینج ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ یہ وہی راوی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ صدوق راوی ہیں۔ پھر ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 204 ہے، اور مسند احمد میں 9283 نمبر پہ ہے۔ تو ہم بآسانی یہاں سے ان کو کھول کے چیک کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ اور آپشنز بھی ہیں، روات اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہوں، اس کے راوی یحییٰ بن ایوب کا سٹیٹس یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ابن حجر نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ذہبی کے ہاں بھی یہ ثقہ ہیں۔ پھر اسی طرح اسماعیل یعنی ابن جعفر، ان کا بھی سٹیٹس نیچے دیا گیا ہے، ثقۃ ثبت اور من ثقات العلماء۔ امام ذہبی نے ان کا سٹیٹس لگایا ہے۔ اور یہ جو تیسرے راوی ہیں، یہ صدوق راوی ہیں، ربما وہم، کبھی کبھار ان کو وہم ہو جاتا تھا، تو ان کی جو صدوق راوی ہے اس کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو سند ہے اس کو اس طرح سے بھی بتایا گیا ہے، باقاعدہ ایروز کے ساتھ، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے کون ہیں، ان سے روایت کرنے والے کون ہیں، پھر ان سے، اور پھر ان سے، اور پھر ان سے آگے ابو داود نے روایت کیا اپنی کتاب میں۔ تو یہ اس اپلیکیشن کی کچھ مفید چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ای قرآن لائبریری، اس کو آپ اپنے موبائل سے بھی اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت ساری تفاسیر دی گئی ہیں۔ اگر ہم تمام تفاسیر پہ کلک کریں تو یہ تقریباً 25 کے قریب ہے، اور ان تفاسیر کو استعمال کرنا نہایت آسان ہے۔ ہم کوئی بھی ایک آیت مختلف تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو بہت مشکل ہو کہ اگر ہمارے پاس گھر میں 2-3 تفاسیر بھی ہیں، ان کو کھول کے اور ریلیونٹ آیت تک پہنچنا بڑی مشکل ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے سورۃ البقرہ کی ہمیں آیت نمبر 36 ریڈ آؤٹ کرنی ہے،
تو نیویگیٹ پہ کلک کریں گے اور آیت نمبر 26 پہ ہم آ جاتے ہیں. تو یہ تیسیر القرآن میں اس کی یہ تفسیر کھل گئی ہے. لیکن اگر ہم کسی اور تفسیر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے تفسیر جلالین ہے یا اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر ہے، تو ہم تفسیر ابن کثیر پہ کلک کریں گے تو نیچے یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی یہ تفسیر کھل جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آیت کو بیک وقت بہت سی تفاسیر میں کھول کے پڑھ سکتے ہیں. ٹائم کی بچت ہے اس میں. تفسیر سعدی میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ تقریباً 25 کے قریب تفاسیر موجود ہیں. یہ تفسیر کلیکشن تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث میں یہ تمام کتب یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں سنن ابو داؤد میں جانا ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ فہرست دی گئی ہے. یہاں پہ اگر 4609 ہم لکھتے ہیں تو یہ وہی والی حدیث کھل گئی ہے جو ہمیں چاہیے. سنن ابو داؤد سنت کا بیان حدیث نمبر 4609. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. نیچے اس کی تخریج بھی دی گئی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے. تو ہم بآسانی دیگر کتب میں بھی اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں اور تلاش کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک اور ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی احادیث بھی دی گئی ہیں، ان کا حکم بھی، تخریج بھی اور تشریح بھی دی گئی ہے. لیکن فی الحال آپ اسی کی پریکٹس کیجیے. ہم انشاءاللہ کبھی ایک اور سیشن بھی رکھ لیں گے تاکہ کچھ اور ایپس کو بھی آپ سے متعارف کرایا جائے کہ آپ ان کو بھی سیکھ سکیں. اگر آپ کا یہاں پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث آتی ہے کہ صرف اردو ٹیکسٹ ہے، عربک ٹیکسٹ بھی نہیں دیا گیا یا صرف عربک ٹیکسٹ ہے، تو اس کو آپ اس کا نمبر کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ لے کے گوگل پہ سرچ کر لیں آپ، تو گوگل آپ کو اس کا نمبر بتا دے گا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر یہ ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے جیسے جامع خادم الحرمین میں یہ حدیث کھولی 4595 اور اس کو تھوڑا سا کاپی کر کے میں نے یہ مکتبہ شاملہ میں پیسٹ کی. یہ بحث من النصوص اور یہاں پہ متون الحدیث میں جا کے میں نے یہ حدیث لکھی اور اس کو سرچ کیا تو یہ مکتبہ شاملہ نے یہ اتنی ساری سرچ کر دی، تقریباً 51 کے قریب. اور مکتبہ شاملہ میں ہزاروں کے حساب سے کتابیں ہوتی ہیں، تو یہ حدیث جس کتاب میں بھی موجود تھی، اگر اس کا نمبر نہیں بھی پتا تھا تو اس نے سرچ کر دیا کہ یہ حدیث ان کتابوں میں موجود ہے. تو سب سے اوپر جو اس نے سرچ کیا ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، شعیب برناؤت کی. یہ بھی عصر حاضر کے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں. جس طرح میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام لیا، شیخ حافظ زبیر کا نام لیا، یہ بھی ان کا بھی وہی لیول اور مقام ہے. انہوں نے بھی صحاح ستہ پہ حکم لگائے ہیں. جیسے یہ 4609 نمبر حدیث ہے، اس پہ آپ دیکھیے کہ 1 لکھا ہوا ہے اور حاشیہ کے نیچے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اسنادہ صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. وہ اخرجہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث 2674 نمبر پہ ہے. ابن ماجہ میں 206 نمبر پہ ہے. ترمذی میں 2868 نمبر پہ ہے اور مسند احمد میں 9160 نمبر پہ ہے. صحیح ابن حبان میں 112 نمبر پہ ہے اور ابن ماجہ میں 204 نمبر پہ بھی ہے. مسند احمد میں 10749 نمبر پہ ہے. تو ہم یہ احادیث کی تخریج بھی ضرورتاً اوپن کر سکتے ہیں. یہ مکتبہ شاملہ بھی بہت زبردست اپلیکیشن ہے احادیث کو سرچ کرنے کے حوالے سے. اس میں احادیث کی تقریباً ساری کتب ہی موجود ہوتی ہیں.
تو ہم ایک حدیث کے بارے میں ان تمام کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کتاب میں اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا نئی بات ہے۔ ہم شرح چیک کر سکتے ہیں اور اس کا حکم جان سکتے ہیں۔ تو ہم جس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے اپنے لیپ ٹاپ میں ضرور ان اپلیکیشنز کو انسٹال بھی کرنا چاہیے اور ان کا استعمال بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے کہا کہ سایہ ستہ پہ انہوں نے حکم لگائے، تو مطلب حکم کا کیا مطلب ہے؟ مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اچھا، ہے، اور ان بکس اس میں جو طرح۔ حدیث ہے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے یا ہاں ضعیف ہے یا؟ جی جی ٹھیک ہے، بالکل۔ ٹھیک شیخ ہے، جزاک البانی نے یہ کام کیا ہے، شیخ حافظ زبیر نے یہ کام کیا ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت نے یہ کام کیا ہے، جن کی میں آپ کو بھی اسکرین پہ تخریج دکھا رہی ہوں۔ یہ سنن ابی جی داؤد کی تخریج ہے شعیب ارناؤت کی، اور انہوں نے بھی ہر حدیث پہ حکم لگایا ہے۔ تو ہم لوگ تو بآسانی چیک کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی حدیث ہو، ہمارے ماشاءاللہ محدثین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، اتنی آمین۔ سال کی محنت کے بعد ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ تاکہ ہم جائزہ لے سکیں اور آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کر لیں کہ ہم ٹی وی پہ کوئی حدیث سن رہے ہیں یا چلتے ہوئے کوئی حدیث سن رہے ہیں، بس ہمارے کانوں میں یہ الفاظ آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم فوراً آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں۔ تو نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، نہیں ٹھیک تو ہے، پھر ہماری جزاک اللہ۔ پکڑ ہو جائے گی۔ جب ہم باقی کام سیکھتے ہیں دنیا کے اتنے شوق سے، جو ہماری پریورٹی پہ ہوتے ہیں، ہمارے دل میں جن کی طلب ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم حدیث کے لیے یہ محنت اور کوشش نہیں کر سکتے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ بہت مشکل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ تو یہ صرف عذر ہے۔ جی، آپ میں سے اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن بھی رکھیں گے تاکہ کچھ اور ایپس کو بھی متعارف کرایا جا سکے، اور آپ سب نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کوئی بھی ایک حدیث لے کے، بے شک یہ 4609 حدیث لے کے، اس کو ان تمام اپلیکیشنز میں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، موبائل والی جو ہیں ایپس، ان کی آپ کو لسٹ پہنچ گئی ہے ابھی ٹیکسٹ باکس میں، 6 ایپس کی، ان کا میں نے لنک سینڈ کر دیا، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو لیپ ٹاپ والی ہیں، جامع خادم الحرمین اور مکتبہ شاملہ، یہ تو آپ کو انسٹال کرنی پڑیں گی، اور جو ویب سائٹس ہیں، یہ ایک muhaddis.com ہے اور یہ eQuranlibrary.com ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو لیپ ٹاپ پہ بتایا۔ تو آپ ضرور اس پہ پریکٹس کیجئے گا، اور جو فلائر تھا اس میں میرا نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے پرسنل میں میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے یہ کام سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف سچی اور صحیح بات ہی روایت کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں شور ہو یا ہمارا صدر ہو کہ یہ صحیح ہے۔ جی، آپ کوئی سوال نہیں ہے، ہم اینڈ کر لیں اس کو۔ یہ لنکس واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیں گے پلیز۔ آپ اسائنمنٹ گروپ میں اگر کوئی ہے تو۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔